میری ویڈیوز بنانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو ہمارے انڈین دوست ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ان کو پاکستان اور انڈیا کی جو ہمارا میڈیا ہے اس کی ریئلٹی کو سمجھنا ہوگا، ہماری جو گورنمنٹس ہیں دونوں کنٹریز کی ان کی سوچ کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ یار دیکھو، انڈیا کے اندر آپ لوگ شروع سے بالی ووڈ کی موویز دیکھتے رہے ہو، ہم بھی بالی ووڈ کی موویز کو دیکھتے ہیں اور پاسٹ میں تو بہت زیادہ شوق سے دیکھتے تھے۔ اب تو بہت ٹائم ہو گیا بھائی، موویز کا اتنا ٹرینڈ ہی نہیں رہا۔ جب سے یہ سوشل میڈیا ہوا ہے، ریلز آئی ہیں، تو بھائی ایک اور طرح کا اب سین ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں شاید کسی کے پاس ہوتا۔ تو بھائی بچپن سے ہم بھی پاکستان کے اگینسٹ انڈیا کی بڑی بڑی موویز دیکھی ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے یار کوئی نہیں، ہم صرف ایک مووی کے طور پر ہی اس کو لیتے تھے۔ پاکستان کے اگینسٹ ہر مووی میں آتنکوادی جناب پاکستان ایسے بھیج رہا ہے، اور انڈیا کو اس میں ہیرو دکھایا گیا اور پاکستان کو ولن دکھایا گیا، تو ڈے ون سے ایسا ہوتا رہا۔ لیکن میں یہاں پر ایک عام ایجوکیٹڈ انڈین سے یہ بولنا چاہوں گا، یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب، آپ کا جو میڈیا ہے نا، یہ آپ کے مائنڈ کو صرف اور صرف پاکستان کے اوپر سٹک کر کے رکھتا ہے۔ کبھی آپ دیکھو اپنے نیوز چینل کو، امانت داری سے بتاؤ یار، مطلب کتنا فیک یہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں، مطلب اس چیزوں کی بیس ہی نہیں ہوتی یار، بے بنیاد خبریں ہوتی ہیں۔ یقین کرو وہ پاکستان کے اندر کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار اس طرح کی بھی کوئی بات چل رہی ہے۔ مطلب اب جس طرح جنگ کے دنوں میں انڈین میڈیا نے کتنی یار یہ غلط بات ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنی آڈینس کو آپ نے بے وقوف بنایا کہ کراچی میں گھس گئی بھارتی سینا، کراچی میں خون کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، میجر گورواریہ، وہ سشانت، ارنب گوسوامی۔ یار کوئی لیمٹ ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اس کے بعد اب بھی اگر انڈیا کا کوئی بڑا انوسینٹ معصوم انڈین اپنے نیوز چینل پر بلیو کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ بھائی پھر 21 توپوں کی سلامی ہے اس کو دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ خود کو ایجوکیٹڈ بھی بول رہا ہے، وہ خود کو بڑا سویلائز بھی بول رہا ہے، پھر بھی انڈین میڈیا کو فالو کرتا ہے۔ انڈیا کا ایک نیوز چینل ہے، پتہ نہیں زی نیوز ہے یار کہ ریپبلک بھارت ہے، اور پیچھے اس نے نا وہ ایک سائرن دیا ہوتا ہے جنگ کا، نہیں جیسے کوں کوں، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، سنسیشنل نیوز پھیلائی جا رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بھائی، حالات ادھر سے جناب برموس انڈیا نے نکال لیے ہیں اور رافیل نکل آئے ہیں، ڈرونز آ گئے ہیں، پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے جناب، اب پاکستان تیری خیر نہیں۔ اس طرح کے جناب وہ تھم نیل ہوتے ہیں بڑے، جس میں جنگ کے بارے میں اکسایا جا رہا ہے کہ بھائی پاکستان کی اب خیر نہیں۔ سب سے پہلے تو کہ انڈین جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اس کو ذرا نا پاکستان کی ملٹری پاور کا اندازہ نا لگا لینا چاہیے۔ دیکھو بھائی، میں کوئی ایموشنل ہو کر نہیں بول رہا، آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ہماری ایئر فورس بڑی تگڑی ایئر فورس ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا بولنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کے پاس ایئر فورس ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انڈین ایئر فورس آرام سے ادھر آئے گی، حملہ کر دے گی اور چلی جائے گی؟ یہ صرف اور صرف ان کنٹریز میں ہوتا ہے میری جان جن کے پاس کوئی آگے سے ریٹیلیشن کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے کوئی ایئر ڈیفنس نہیں ہوتا، کوئی ایئر فورس نہیں ہوتی۔ اب جس طرح افغانستان کے اندر پاکستان نے پچھلے مہینے اسٹرائک کی ہیں، ہم نے افغانستان کے 5 پروونس کو کھڑکا دی ہے، ہم نے اندر تک ٹھوکا جا کے، اور کوئی وہاں پر چیز نہیں آگے سے ہلی، اور ہلے گی بھی کیسے؟ ان بیچاروں کے پاس تو ایئر فورس ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس زبردست قسم ٹیکنالوجی ہے، اور اگر پر ایئر فورس کی بات کرو نا، یہ جتنے بھی انٹرنیشنل انالیسز کرنے والے ہیں نا ایئر فورس کی اور فائٹر جیٹس کی پاور کے حوالے سے، وہ سب ادارے اس ٹائم یہ بول رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے، جس دن پاکستان کے پاس چائنا کا J-35 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ آ جانا ہے، پاکستان کی جو ایئر سپرمیسی ہے وہ پوری طرح ساؤتھ ایشیا میں قائم ہو جانی ہے۔ پاکستان سپیریورٹی پاکستان کو حاصل ہو جانی ہے، ایج ہو جانا ہے پاکستان کو حاصل۔ 3-4 سال پاکستان نے انڈیا سے آگے چلے جانا ہے۔ اس کی ریزن ہے انڈیا کے پاس رافیل جو آ رہا ہے وہ 2027 اور 28 میں جا کے آ رہا ہے، بلکہ 2028 میں انڈیا کو رافیل 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ ملے گا، وہ بھی 5th جنریشن فائٹر جیٹ نہیں۔ تو انڈیا کے پاس اس ٹائم بھائی بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ انڈیا کی جو ایئر فورس ہے وہ تو جانتی ہے کہ پاکستان کے پاس جب J-35 آنا ہے تو اوبیسلی پھر وہ ریجن میں جو طاقت ہوتی ہے وہ ان بیلنس ہو جانی ہے، پوری طرح پاکستان کی فیور میں چلی جانی ہے۔ پھر آپ کا S-400، یہ آپ جذباتی اگر انڈین ہو پھر تو آپ یہ کہو گے نہیں یہ پاکستانی یہ تو بکواس کرتے ہیں، پاکستانی بہنچو ہیں ہی ایسے یہ، لیکن آپ اپنے کسی بھی ایکسپرٹ انالیسز کرنے والے یا آپ سرچ کر لو کہ کیا S-400 جو ہے وہ اسٹیلتھ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے آگے کچھ کر سکتا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹ جس دن پاکستان کے ہاتھ آ جانا ہے، پاکستان انڈیا کے ہر ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔
آپ کا نہ ہی INS وکرانت سیو ہے، نہ ہی آپ کی جو آپ کی برہموس کی انسٹالیشن موجود ہے، آپ کی جو ملٹری کی جتنی بھی پاور ہے، جتنا بھی انڈیا کا آپ کے ایسڈز ہیں، وہ سب غیر محفوظ ان سیو ہو جانے ہیں۔